اسمن عظیما، یہ دونوں آیت نساء کے اندر ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے اگر کوئی مر گیا، کیوں کہ یہ دراصل بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا، اس کے لیے معافی ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، حتیٰ کہ نسبتیں کیسی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں شرک کی معافی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ بات معمولی ہے، یہاں پر دیکھیے بات کس طرح ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ بات بہت معمولی ہے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے، حضرت نوح اپنی بیوی کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے، حضرت لوط اپنے بیوی کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے، اسی طرح حضرت ابراہیم اپنے باپ کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا کو نہ بچا سکے، پھر کون ہو سکتا ہے کہ ہم بچا لیں گے؟ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ واقعات سنیے آپ۔ نوح علیہ السلام کے لیے پیغام آ گیا کہ تم تنور میں جیسے ہی پانی دیکھو اپنی قوم کو لے کے نکلو۔ جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون۔ پھر اس کے بعد جب کشتی میں سوار ہوئے تو کہا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اے اللہ اس کا چلنا بھی تیرے نام سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی تیرے نام سے ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، پانی کو حکم ملا کہ آسمان کو برساؤ، زمین کو حکم ملا کہ تم شق ہو جاؤ، پانی زمین سے بھی ابل پڑے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، نیچے سے پانی اوپر سے پانی، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی، ایسا طوفان کبھی نہیں آیا زمین کے اوپر۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب جیسے اٹھ رہے ہیں اوپر سے موج لوٹ جو کہتے ہیں نا موج، کیسے پہاڑوں کے مانند اٹھ رہے ہیں، کیسے پہاڑوں کے مانند موجیں اٹھ رہے ہیں اس کے اندر سے، پانی کے اندر سے۔ تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وہاں پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، ان موجوں میں تیرتا ہوا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، اے بیٹے میرے بیٹے آ جاؤ، آج تمہارے لیے کیا ہے؟ یہی کشتی پناہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں ہو سکتا، تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، کافرین میں سے نہ ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین۔ تو بدبخت بیٹے نے جواب دیا، قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، کہ بیٹے نے کہا کہ دیکھو وہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی، وہاں پر پہنچ جاتا ہوں تو میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا کہ آج تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ، اے میرے بیٹو اب بھی ایمان لا لو، اب بھی شرک کو چھوڑ دو، آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک بڑی موج جیسی ایک اٹھی، ایک بہت بڑا موج اس کے اوپر آیا، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ بیٹا نظروں کے سامنے، حضرت نوح کی نظروں کے سامنے بالکل ڈوب رہا ہے۔ نوح کون سے نوح ہیں، کتنے پیارے نوح ہیں، حتیٰ کہ نوح نام ہی اس وجہ سے پڑا کہ اللہ کی ڈر و خشیت میں اتنا روئے کہ آنکھوں میں ایک لکیر پڑ گئی تھی، یہاں پر ایک لکیر، یہاں پر ایک لکیر۔ نوحہ کہتے ہیں، نوحہ میت پہ جو روا جاتا ہے اس کو نوحہ کہتے ہیں، اسی سے یہ نام نکلا ہے نوح۔ کیوں؟ اتنا روئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ڈر و خشیت سے کہ ان کا نام نوح پڑا ہے۔ اپنی زندگی کتنا تبلیغ میں گزارے ہیں پتہ ہے؟
पता है आप अंदाजा नहीं कर सकते। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। नूह ने अपनी कौम के लिए 50 कम हजार साल दावत की है, 950 साल बराबर दावत। कैसी दावत की है, कैसी दावत की है? इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। कि ऐ अल्लाह, मैंने रात दिन इन्हीं दुआ इन्हें बुलाया है, रात दिन इन्हीं तौहीद की दावत दी है। अपने हैसियत से तमाम तर जिंदगी अल्लाह की राह में बिताने वाले ये नूह एक मर्तबा इल्तिजा करते हैं, लेकिन शिर्क के मुकाबले में कबूल नहीं हो रही है दुआ। अल्लाहु अकबर। आप ऐसे हैसियत से सुने, इसके अंदर इबरतें कैसी हैं लेने की कोशिश करें मुसलमानों। खतरनाक क्यों समझो, नूह ने 1400 अपने पूरे 1000 साल 1050 साल कुल जिंदगी है, अगर 50 साल में भी नबी बने हैं तो 1000 साल पूरी कौम में दावत किए हैं, और कभी कुछ नहीं मांगा है अल्लाह तबारक व तआला के पास से, बल्कि पूरा तकवे में रोते हुए जिंदगी गुजारी है। एक मर्तबा है जिंदगी में उन्होंने हाथ उठाया है बेटे के सिलसिले में। वकील या अर्ज़ु ब्लई माअकी व या समा अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जूदी के पहाड़ पर जब कश्ती टक गई, ये उतर गए तो फरमाया क़ाल या नूह वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। नूह पुकारे, हाथ उठा दिए दुआ के लिए, ऐ अल्लाह मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा बर्बाद हो गया, डूब गया, जहन्नमी हो गया, जबकि तेरा वादा था कि अपने घर वालों को तो महफूज रखेगा। अल्लाह ने वादा किया था, नूह से अल्लाह ने वादा किया था कि तुम्हारे घर वालों को महफूज रखूंगा। कहा हाथ उठा के मेरा बेटा मेरे अहल में से है अल्लाह, इन्न इब्नी मिन अहली, मेरा बेटा अपने सुल्फ से है, मेरा अहल खानदान है। व इन्न वअदकल हक़, अल्लाह तेरा वादा हक है। व अंत अरहमुर राहिमीन, तू तो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई रहम करने वाला है। वो गफूरुर रहीम, वो तमाम बंदों पे अपनी रहमत को निछावर करने वाला, वो जो अपने अर्श के ऊपर लिखने वाला के कतब अला नफ्सिहिर रहमा, मैंने अपने नफ्स पर अपनी रहमत को लाजिम कर लिया है। वसिअत रहमती अला गज़बी, मेरे गज़ब पर मेरी रहमत छाई हुई है। ऐसा अरहमुर राहिमीन सातों आसमानों पर से जवाब दे रहा है। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह दरअसल ये तुम्हारा बेटा था ही नहीं। 1000 साल मेहनत, अल्लाह से कभी कोई इल्तिजा नहीं। एक इल्तिजा, अल्लाह जैसा अरहमुर राहिमीन शिर्क को नहीं बख्शता। कहा कि तुम्हारा बेटा है ही नहीं है, सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया? नहीं नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। देखो नूह, तुम्हारा बेटा गैर सालेह अमल किया करता था, ईमान वाला अमल नहीं था उसके पास, और तुम जो इल्तिजा कर रहे हो मेरा बेटा है माफ कर दे, ये जाहिलों की सी बातें हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम जाहिलों की सी बातें ना करो। नूह ने कोई झगड़ा नहीं किया, कहा कि क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं उस सवाल से जिसका मुझे इल्म नहीं दिया गया है। व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत न किया और मुझ पे रहम न किया तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। फौरी तौर पे मान लिया। फरमाया इसी तरह तहरीम के आखिरी में ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अबदैन मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअा वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी तंबीह है औरतों के लिए खुसूसी तौर पर। फरमाया हम मिसाल पेश करते हैं काफिर औरतों के लिए, नूह की बीवी और लूत की बीवी की। कानता तहत अबदैन मिन इबादिना, ये दोनों मेरे सालेह बंदों के अंडर में थी, मेरे सालेह बंदों की बीवियां थी। फ़लम तुग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअा, होने के बावजूद भी ये निस्बतें अल्लाह के मुकाबले में कोई काम ना आ सकी। शिर्क किया तो कह दिया गया कि तुम जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ। वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन
فرمایا اسی طرح آزر کے بارے میں بہت دعوت دیے، بلایا اپنے باپ کو، کہا کہ اے باپ، اے میرے ابا جان، میری پیروی کیجئے، اتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھی راہ کیا ہے۔ باپ بدبخت تھا، کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ جاتے وقت کہا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے میرے ابا جان میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن باپ شرک ہی پہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم کا جو استغفار کرنا تھا وہ تو اس امید میں تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ شرک کو چھوڑ دے گا، توحید قبول کر لے گا، لیکن جب پتا چلا کہ یہ توحید قبول نہیں کیا ہے، شرک ہی پہ مر گیا ہے، تو ابراہیم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اور نبی کے لیے بھی سزاوار نہیں کہ مشرک کے لیے استغفار کرے، حتیٰ کہ کیا ہے وہ جہنمی بن گیا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حشر کے میدان میں ابراہیم اپنے باپ سے ملاقات کریں گے، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول اللہ عز وجل یا رب انك قد وعدتني الا تخزيني يوم القيامه فاي خزي اخزى من ابي الابعد فيقول الله عز وجل يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين يا ابراهيم ما تحت رجليك فينظر فاذا بزيغ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار۔ اللہ اکبر، دل دہلا دینے والی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان میں ابراہیم اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، آزر اس وقت کیا ہوگا؟ ذلت سے سیاہ ہوگا اس کا چہرہ، غم کی وجہ سے۔ ہمارے لیے بھی یہ معاملہ کبھی کبھی پیش آتا ہے، غم ہو جائے نا چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے، کیا جی غمگین بیٹھے ہو، لیکن قیامت کا غم، جہنم کا غم، جہنم کی آگ ایسی ہے کہ پورا چہرہ کالا ہو جائے گا، قطرۃ وغبرۃ، ذلت سے سیاہ ہے۔ فیقول له ابراہیم، ابراہیم پوچھیں گے اپنے باپ سے الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ باپ کہے گا انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہ کروں گا، آج مان لیتا ہوں، آج میں تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ ابراہیم ہاتھ اٹھا دیں گے اپنے رب کے حضور۔ کون ابراہیم ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ پتہ ہے ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کا آنا ابراہیم کی دعا ہے۔ ہاں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے رسول کی بعثت کن کی دعا ہے؟ یہ تو ابراہیم کی دعا ہے نا۔ ابراہیم پتہ ہے کون ہے؟ جن کو اللہ نے کہا سورہ نحل میں کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک فرد نہیں، ایک امت ہے، ایک امت، پورا ایک امت ہے، ایک ابراہیم۔ ابراہیم کون ہے پتہ ہے؟ جس کی گارنٹی خود اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو ہر طرح آزما لیا۔ امتحان میں کیا سرٹیفکیٹ؟ فَأَتَمَّهُنَّ، 100% رزلٹ ان کا، اتمہن، ایک دو میں نہیں، کتنی قربانیوں میں، کتنی آزمائشوں میں، کتنے امتحان میں ہم نے پایا، ہم نے آزمائش کی، سب میں 100% رزلٹ ہے ان کا۔ فَأَتَمَّهُنْ، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اب لے لو امامت، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب تمہاری امامت کیا ہے؟ پوری انسانیت پہ تمہاری امامت ہے۔
ابراہیم اس کے عوض تم امام بنا دی گئے پوری انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ امت محمدیہ کو بھی حکم ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کو حکم ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے ابراہیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، پوچھا صحابہ نے یہ کس کی سنت ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ایسے ابراہیم موحد اعظم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھایا کبھی رد نہیں ہوئی، اللہ نے ان کی ہر دعا قبول کی، حتیٰ کہ مکے کے لیے دعا کی، اے اللہ یہاں پہ رزق دے دے، یہاں پہ پھل دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھل دیا ہے، آج بھی چلے جائیے ہر قسم کا پھل آپ کو مل جائے گا۔ یہ تمام دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، لیکن ایک مشرک کے مقابلے میں اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول نہیں کی۔ ہاتھ اٹھا دیا حشر کے میدان میں، کہا کہ یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو حشر کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرے گا، تو حشر کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کرے گا۔ آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ میں جنت کو جاؤں میرا باپ جہنم جائے، میں جنت کو جاؤں میرا باپ جہنم جائے، اس سے بڑی تذلیل، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ان کو معاف کر دے، میرے ساتھ جنت کو بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے جنت حرام کر دی ہے مشرکین و کافرین پر۔ دعا قبول نہیں ہوئی، صرف دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، فینظر فاذا بضیق متلطق فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا پاؤں کے نیچے یہ خون آلود بجو، گیدڑ کی شکل کا ایک جانور ہے، گیدڑ کی شکل کا ایک جانور ہے جو بجو ہے، تو خون آلود بجو ان کے پاؤں کے درمیان تیر رہا تھا اپنے خون میں، وہی آزر ہے جس کے پاؤں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کون؟ ابراہیم کا باپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے، یہ شرک۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے چچا کو۔ چچا کون ہے پتہ ہے؟ کیسی مدد کی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھے جب ان کے دادا فوت ہوئے۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک وہ چچا کفالت کیے ہیں اللہ کے رسول کی، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے چاہا ہے۔ دنیا کے اندر کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے ایسی محبت و نصرت نہ کی ہوگی، اور کوئی بھتیجا اپنے چچا سے اتنی محبت نہ کیا ہوگا جو محمد الرسول اللہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا کرتے ہیں، اور ابو طالب محمد الرسول اللہ سے کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے بیٹوں میں وہ زمانہ جب اللہ کے رسول کے قتل کا خطرہ تھا تو اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے دشمن کو دکھانے کے لیے ایک بستر پہ سلا دیا کرتے تھے۔ جب دشمن دیکھ لیتا کہ فلاں بستر پہ اللہ کے رسول سوئے ہیں، کوئی حملہ کرنے کی نیت سے آتا بھی تو ایسے ہو جانا چاہیے، اس اسکیم کے مطابق وہ بستر سے رات اٹھاتے، اپنے بیٹے کو اس بستر پہ لٹا دیتے، اللہ کے رسول کو کوئی اور بستر دے دیتے، تاکہ کوئی دشمن اگر سوتے وقت دیکھ بھی لے تو میرا بیٹا مارا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایسی محبت کرنے والا چچا جس نے تقریباً 40 سال سے زیادہ کفالت کی ہو اللہ کے رسول کی، ہر طرح کی کفالت، حتیٰ کہ دین کی راہ میں بھی پیش آنے والا ہر معاملہ، شعب بنی ہاشم کے اندر 3 سال تک محصور رہے بغیر کچھ کھائے پیے۔ بلال کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جاندار کوئی چیز نہیں کھا سکتا تھا، حتیٰ کہ ہم ایک مرتبہ باہر نکلے بھوک کی وجہ سے تو ہمیں ایک بالکل چھچڑا ملا، بلی جو کھا کے ڈال دیتی ہے نا چمڑے کا ایک ٹکڑا، اس کو ہم نے دھویا، پھر اس کے مطابق اس کو چوس لیا ہم نے، کیونکہ کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ اس میں بھی ساتھ دیا کافر ہونے کے باوجود بھی ابو طالب نے۔ لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول کو شدید خواہش تھی کہ چچا کلمہ پڑھ لیں، وفات کا وقت قریب ہے، اس کے اپنے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سامنے آتے ہیں،
ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, ابو لہب بیٹھا ہوا ہے, عتبہ بیٹھا ہوا ہے, شیبہ بیٹھا ہوا ہے, ربیعہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تمام بدبخت جو اس کے دوست ہیں ابو طالب کے, سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں, قریب کرتے ہیں اپنے منہ کو, کہتے ہیں کہ اس کان میں اے میرے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اس توحید کو قبول کر لیجئے. میں کل کے دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حجت پیش کروں گا, میں یہ کلمہ رکھ کر کسی نہ کسی طرح آپ کو جنت لے جاؤں گا. لیکن وہ یوں اٹھا کے نظر دیکھتا ہے, ابو جہل کو دیکھتے ہیں, ابو لہب کو دیکھتے ہیں, عتبہ شیبہ ربیعہ کو دیکھتے ہیں. وہ بدبخت ترین لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو طالب کیا تم ڈر گئے موت سے, آخری وقت تم کیا ہے دین بدل لو گے. ابو طالب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ طنز برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب موت کے وقت ڈر گیا. اسی وجہ سے آخری جو لفظ وہ ادا کرتے ہیں وہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں, عبد المطلب کے دین پہ, اسی پہ وفات ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں ہمیشہ سمجھا کیجئے کہ اپنے دوست احباب کے بارے میں ہوشیار رہیے. ان دوستوں نے بہت سوں کو بگاڑا ہے. صحبت اچھی ہونی چاہیے. اگر ابو طالب کی صحبت اچھی ہوتی, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ربیعہ جیسے افراد نہ ہوتے تو ابو طالب ایک مرتبہ اسلام قبول کر چکے ہوتے. لیکن یہ دوست ہیں جن کی وجہ سے ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. بہت بڑی بات ہے, دوستوں کے معاملے میں بہت تساہل برتتے ہیں لوگ, جیسے چاہے دوستی کر لیتے ہیں. اچھا ہونے کے باوجود بھی چند سال میں انسان بگڑ جاتا ہے. ایسی دوستی پیدا کیجئے, اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا بھی تو دوست پکڑ لیں کہ نہیں جی ہماری صحبت میں رہتے ہوئے تم نہیں کر سکتے. ایسی دوستی مت کیجئے کہ آپ اچھائی کا ارادہ کریں تو بھی دوست آڑے آ جائیں, چلو جی پکچر کو جائیں گے, کیا جی تمہیں بھی ملا بن گئے زمانے میں, میں دیتا ہوں جی پیسہ. اور ایک معاملہ ہے, سگریٹ سے سلگٹ سلگاتے, وہ ایک کیا ہے فیشن کہتے, دوستی کہتے, محبت کہتے. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ اکبر. حرام چیز میں کیا ہے آپ کے لیے نفع, کیا تناوٹی, کیا تکبر ہے حرام چیز میں, مسلمان کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھی. حرام ہے, یاد رکھ لیجئے مسلمانوں, سگریٹ حرام ہے متفقہ طور پر علماء کے اقوال کے مطابق. مکروہ وغیرہ کا چلتا نہیں ہے, حرام ہے. اور سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے, کبھی کبھار تو حال بھی چھوٹا ہو, یہاں اندر پی کے شاید نیچے ڈال کے اوپر آتے شاید ہو. کسی طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دراصل احکامات ہیں, سیکھنا چاہیے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کا جو معاملہ تھا, اس کی بدبو سے اتنی کراہت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کچی پیاز لہسن کھائے تو ہماری مسجد کو نہ آئے. حالانکہ اس کی بدبو بہت کم ہے سگریٹ کے مقابلے میں, وہ 1000 گنا زیادہ ہے. وہ کوئی بازو آ کے کبھی کھڑ جاتا میری سانس رکنے شروع ہو جاتی. اب یہاں تو معاملہ اور تنگ ہے, تنگ حال. کوئی کیا کرتا ہے برابر وہ گیٹ میں نیچے ڈال کے انہوں اوپر چڑھے تو بالکل خوشبو بکھر رہی ہے ہر طرف, گویا کہ سگریٹ ہی کا ماحول ہے, کوئی کلب وغیرہ کا ماحول ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کم از کم مساجد کو آتے ہوئے تو لحاظ رکھا کرے. اصل میں صحبت ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتا انسان, صحبت بگاڑ دیتی ہے. اچھی صحبت اختیار کرے لوگوں, یہ آپ کے لیے المرء مع من احب. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ کرے گا, احوال انہی کے سے ہو جائیں گے جیسے جس سے اس نے محبت کی ہے. آپ ایکٹر سے محبت کرتے ہیں, انہی کے فیشن اپناتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ چلو جی امیتابھ بچن کے ساتھ اٹھ کو چل جاؤ, تمہیں کہاں ہونا, حالت کیا ہوگی. ہاں حدیث میں یہی ہے, جس سے تم محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ جاؤ گے تم. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان. ہاں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان, تبھی بھی اللہ کیا کرے گا معلوم, محشر کے میدان میں وہ تمہیں بول لگا تھا نا امیتابھ بچن امیتابھ بچن, انہیں تو تم نہ نہیں جانتا, میں بلا تم ملا کو چھوڑیں گا. ہاں ملا کو چھوڑ کو بولیں گا بڑی محبت کرنے والے بھائیوں بھی تمہیں کہاں جاتی بلا لے چل جاؤ. ہاں حدیث کے الفاظ ہیں, خدا کے لیے اپنی محبتوں کو ان اہل اللہ کے ساتھ لگائیے.
جن کے بارے میں ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے ابو بکر کے سے اعمال نہیں کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اعمال نہیں کیے، عمر کے سے اعمال نہیں کیے، عثمان کے سے اعمال نہیں کیے، لیکن خدا کی قسم میں ان لوگوں سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے محبت رکھتے ہو انہیں کے ساتھ کل حشر میں معاملہ ہوگا، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے رسول ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا۔ محبت ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو غرض کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی شرک پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امٹ کے آ رہا ہے محبت میں اپنے چچا کی، دل چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو منا لیں، استغفار کر لیں، کسی نہ کسی طرح اپنے چچا کو بخشوا لیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں پیر کے پاس چلے گئے یہ بخشوا لیں گے، انہوں کیا کریں گے؟ سیدھا ہاتھ پکڑ کو لے کو چل جائیں گے، نہیں تو انہوں ان کا دامن پکڑ لیں گے، تو اٹھ کو میں جی تمہارا مرید کر دو بول کو، کیا رہا تو پکڑیں گے، وہاں تو دامن پورے ننگے اٹھیں گے نا، کیا کا پکڑیں گے، کون سا دامن تھا وہاں؟ ہاں، حفاتن عراتن، حدیث کے الفاظ ہیں حفاتن عراتن، جس طرح تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو بعین ہی اسی طرح نکلو گے وہاں پر قبر کے اندر سے۔ تم کیا پکڑنا ہے، کیا لینا ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، دیکھو کہاں جا رہے ہیں ہم، کیسے کیسے اعتقادات ہیں جو توحید کو بگاڑ دیا ہے۔ طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہنسی کا مقام نہیں، سمجھنا چاہیے، خطرناکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ استغفار، اللہ نے مجھے استغفار سے نہیں روکا ہے تو میں استغفار کروں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں استغفار کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ نے نہیں روکا ہے، جب تک نہیں روکا ہے تب تک استغفار کروں گا۔ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آیت اترتی ہے پہلے تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے رسول، آپ جس کو محبت ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، اللہ جس کو چاہے اس کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح کے الفاظ ہیں دیکھیے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں، ہم نے نہیں جانا ہے اس کی اہمیت، جب یہ آنکھ یہاں بند ہوگی وہاں پر کھلے گی تو معلوم ہوگا یہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ کثرت و غفلت و دنیا کی رغبتی نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ بالکل غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہ آنکھ یہاں بند ہوگی تو وہاں کھلے گی، تب پتا چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، یہ توحید کتنی افضل رکھنے والی، افضلیت رکھنے والی چیز ہے، وہاں پتا چلے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس کو چاہتے ہیں، ہم ہدایت نہیں دیتے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ ہدایت کا معاملہ میرا ہے، لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تو کیا ہے انکار، مجھے تو روک نہیں دیا گیا، میں استغفار کروں گا۔ آیت اتری توبہ کی، ما کان للنبی والذین آمنوا، اللہ اللہ اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ شرک کی خطرناکی کی اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ کبھی سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو قریبی طور پر۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ یہاں تک کہ بات بالکل واضح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اس کی وفات شرک پہ ہوئی ہے، تو پھر اہل ایمان کے لیے اور نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ استغفار کرے۔ اللہ کے رسول کو ابو طالب کے استغفار سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اگر وہ کچھ صلہ رحمی جنہوں نے کی ہے، چچا نے ابو طالب نے، اگر نہ وہ کی ہوتی کہ جنت جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے ابو طالب، لیکن اب ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا عذاب؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ابو طالب کو، جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھول جائے گا۔ آگ دنیا کی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے۔
دنیا کی آگ تو کیا ہے 70 مرتبہ بجھا کے یہاں پر بھیجی گئی ہے. یہ آگ 70 مرتبہ بجھا کے یہاں بھیجی گئی ہے. 70 گنا زیادہ ہے وہ جہنم کی آگ, جس کے صرف جوتے اگر نیچے پہنائے جائیں گے تو اوپر سے دماغ تک کھول جائے گا. یہ جہنم کا سب سے آخری اور ہلکا عذاب ہے. تصور کر کے دیکھ لیجئے جب بڑا عذاب کیا ہوگا. یہ ہے وہ شرک جس کو نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے, بیوی کو نہ بچا سکے, لوط اپنی بیوی کو نہ بچا سکے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے. تو مسلمانوں, ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس شرک کے ساتھ قبول کر لے گا جو ہمارے درمیان آج رواج پا گیا ہے. قبروں کی زیارت کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں, قبرستان کی زیارت کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ایک اہم سوال کا جواب, تفصیلاً گفتگو تو نہیں ہے میرے پاس, میں مجموعی طور پہ گفتگو کر رہا ہوں. لوگ اس معاملے میں غلط فہمی مغالطے میں ڈالنے کے لیے کہتے وہ جو شرک ہے وہ ہندوؤں کا شرک ہے, وہ جو کچھ آیتیں آئی ہیں وہ سب بتوں کے لیے ہیں. قبروں کے لیے کہیں آئی ہیں؟ اولیاء اور بت دونوں یکساں ہو جا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے ان کے لیے کچھ پاور دے رکھے ہیں. بتوں کا معاملہ کچھ اور ہے, وہ بے جان بت تھے جس کے لیے تمام آیتیں اتری ہیں. لیکن ہمارے تو اولیاء ہیں جن کو اللہ نے بڑا معزز کیا ہے, ان کے بارے میں تمام آیتیں نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ہم آیتیں چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو جواب آپ ہی کی حیثیت سے دے دیتے ہیں. یہ شرک جو آج مسلمانوں میں ہے واقعتاً مشرکین مکہ میں نہیں تھا, وہ واقعتاً بتوں کا شرک کر رہے تھے. یہ جو شرک ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے قبروں کے نام پر, قبروں کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو جانا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, قبر والے کو ویسے ہی صاحب حیثیت اختیار ماننا جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہے, کہ یہ شرک ہے. یہ شرک ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے, ہمیشہ ہمیں اس کی دلیل لینے کے لیے مشرکین پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل بڑی واضح ہے ہمارے سے پہلے جو امت مسلمہ تھی ان کی زندگیوں سے. حیران ہوں گے آپ, کون ہیں وہ؟ دیکھیے, ہم یہ منصب پہ بعد میں آئے ہیں. ہماری ایک ایکس امت مسلمہ ہے, وہ ہے بنی اسرائیل. وہ امت پہلے امت مسلمہ تھی, بعینہ ہی یہی پوزیشن رکھ رہی تھی جو پوزیشن امت مسلمہ کی آج ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, یاد کرو وہ موقع جب ہم نے تمام امتوں پر تمہیں فضیلت دی تھی اور تمام عالم پر تمہیں فضیلت دی تھی. یہی پوزیشن پہ تھے جو امت محمدیہ آج ہے, تمام امت پہ, عالمین پر فضیلت رکھنے والی امت. یہ ہماری ایکس امت مسلمہ ہے. یہ کیسے تھی؟ اللہ کو مانتی تھی, رسولوں کو مانتی تھی, وحی آیا کرتی تھی, کتاب ان کے پاس ہوا کرتی تھی, کتاب تورات بھی تھی, انجیل بھی تھی, عیسیٰ آئے, موسیٰ آئے, سلیمان آئے, داؤد آئے, اسی طرح بہت سے انبیاء کرام آئے. ان کے اندر, ان لوگوں کے اندر یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنا ہے ہمیں. بتوں کو چھوڑ دیں, مشرکین کو چھوڑ دیں. یہ امت مسلمہ بعینہ ہی ہماری طرح جو تھی, ہمارے پاس کلام اللہ ہے, ہم بھی امت محمدیہ ہیں, محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے لیے رسول ہے, وحی ہے, ملائکہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, اللہ ہے. بعینہ ہی اسی طرح یہود و نصارہ کے پاس بھی اللہ بھی ہے, جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, عیسیٰ یا موسیٰ ہوں گے, کتاب تورات یا انجیل ہوگی, انبیاء کرام کو مانتے ہیں, وحی آ رہی ہے. اب ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ سن لو, انہوں نے کون سا شرک کیا اور کس کو اللہ کے رسول نے شرک کہا. بخاری کی روایت کے مطابق فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. خدا کی قسم یاد رکھ لیجئے, جن قبروں کی وہ پوجا کر رہے تھے ہمارے قبروں سے افضل تھے. ہم اولیاء کو دیکھ رہے ہیں, وہاں تو انبیاء کا معاملہ تھا.
کیونکہ اللہ کے رسول نے انبیاء کہا ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے لعنت زدہ قرار دیا ہے. لعنت کیا مطلب؟ لعنت بڑے بڑے گناہوں کو کی جاتی ہے، اور رسول لعنت کن کو کرتا ہے؟ جو واقعتاً جہنمی ہوتا ہے اسی کے لیے لعنت کرتا ہے رسول. اللہ کے رسول وہ بھی کب کر رہے ہیں؟ مرض المفات میں، آخری زندگی کے دور میں، اس ڈر سے کر رہے ہیں کہ کہیں آگے چل کر یہ امت بھی قبروں کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں میری قبر کو مسجد نہ بنا دے. فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں یاد رکھو میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ نہ بنا لینا، عرس عید کا موقع نہ بنا لینا. یہاں پہ کیا ہوتے؟ عرس ہوتے لمبے لمبے 2-3 گھنٹے کے. اب اس میں دیکھو نا عورتاں کیا کو بیٹھے، اللہ اکبر، کیا غلاٹے اس کے اندر. نوجوانوں کو تو مزے کے پورے مواقع ہیں اس میں. وہ رات ان کے لیے کیا ہے، شب برات سے کم نہیں ہوتی جب یہاں سے عرس نکلتا ہے. یہی معنی ہے عید کا. اللہ کے رسول اپنی قبر کو بھی عید نہ بنانا کہا ہے، اپنی قبر کو بھی. لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو بھی عید مت بناؤ. یہاں تو معاملہ کسی اور کا ہے، وہاں بنی اسرائیل کا معاملہ خود انبیاء کو قبریں بنانا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ لعنت قرار دی. اسی طرح ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ہم جب حبشہ میں تھے وہاں پر ہم نے کنیسے دیکھے تھے. کنیسہ چرچ، اس کے اندر خوبصورت خوبصورت تصاویر ہوا کرتی تھی، اس کے اندر خوبصورت خوبصورت ان لوگوں کی قبریں ہوا کرتی تھی. وہ بھی ہڈیوں سے تبرک حاصل کرتے تھے. ان کے بھی درگاہوں میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی جو آج یہاں ہو رہی ہیں. رات کو بغیر آپریشن کے آپریشن ہو جاتا وہاں پر، پیٹ کا درد چل جاتا. کیا خواب میں کون طبیعہ کو بولے تو ان کے پورے مسائل حل ہو جاتے. پتہ نہیں وہ کون کہاں سے آتا، کیسے ہوتا. انشاءاللہ کیا ہے اس پر بھی ایک تفصیلی نوٹ ہوگی. اب یہ جو ہوتا ہے نا، عموماً عام طور پر یہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی ولی کے پاس کرامت نہیں کو تو ایسا سبھی ہوں گا کہ میں کیسا پیٹ کے درد سے گیا معلوم برابر ہوگا. دیکھو میں پوچھتا ہوں کیا مندروں میں نہیں ہوتا یہ؟ اگر مندروں میں نہیں ہوتا کئی کو جاتے وہاں؟ وہ اماں کر کو بول کو ہے نا ایک درخت، ہاں وہ اماں آ گئی تو وہاں اماں کرنے گئے تو اماں بھیج ڈالتی. ہوتا نہیں ہے؟ کتنے لوگ جا کے اچھے ہوئے نہیں ہوئے ہیں. ہاں میرے پاس دلائل ہے. مندروں میں بھی ہوتا ہے یہ، وہاں بھی لوگ اچھے ہوتے ہیں. جب وہاں کہیں گے کہ فلاں مندر میں میں گیا تھا مجھے اچھا ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب اللہ کرتا سو جنہیں بجھ جاؤ کیا کریں گا. یہ بات یہاں بھی بولو نا، سب اللہ کرتا سو یہاں کیا ہوں گا. یہاں کی بات بدلا دیتے ہیں. تم مندر میں جاؤ، درگاہ میں جاؤ، سب کرنے والا تو اللہ ہی ہے، بس تم اپنا ایمان خراب کر لیتے ہو. بس جو ایمان کے ساتھ تمہیں صحت چاہیے تھی، تم نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو خراب کر لیا، اپنے ایمان کو خراب کر لیا. تو غز ام سلمہ وغیرہ بیان کرتی ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سب کچھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، تو میں نے ایک مرتبہ وہاں کی وہ خوبصورتی بیان کی کہ فلاں تصویر بڑی اچھی تھی، وہ جو چرچ تھا وہ بڑا بھی بہترین تھا. تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہیں. کیوں؟ ان کا کوئی صالح آدمی مر جاتا، ان کا کوئی صالح آدمی مر جاتا تو وہ فوری طور پر ان کی قبر بنا کے سجدگاہ بنا لیتے. بتوں کا شرک نہیں بیان ہو رہا ہے یہاں پر، یہی ولیوں کا شرک بیان ہو رہا ہے جو ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے. ہم نے بھی کیا کیا؟ کوئی صالح آدمی جس کی زندگی کل توحید پہ تھی، خدا کی قسم عبد القادر جیلانی نے اپنی پوری زندگی توحید پہ بتائی تھی، لیکن جب انہوں نے وفات پائی انہی کے نام پہ شرک کے دروازے کھول لیے گئے، انہی کے نام پہ ایسی ایسی کرامتیں کی گئی، ایسی ایسی چیزیں ان سے منسوب کی گئی جو اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہیں. یہی وہ شرک ہے جو پچھلی امتوں کے اندر آیا. مشرکین مکہ کا کوئی مسئلہ نہیں تو مت لیجئے کوئی مثال، لیکن یہاں پر ہمیں واضح مثال ملتی ہے کہ یہ قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے اسی شرک کے زمرے میں آتا ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
سورہ اسراء کی ان آیتوں میں آپ لوگوں کے سوالات کے پورے جوابات ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ بت اور تھے جس کا شرک پہلے ہو رہا تھا، ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا ہے. اللہ کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بھی آپ کے لیے مشکل کشا ہو سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں غائبانہ طور پر، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، ہرگز یہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے کہ کسی بھی برائی کو آپ سے دور کر سکیں. بلکہ ان کا حال تو یہ ہے، اب دیکھ لیجئے اچھی طرح، ان کا حال تو یہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان کا حال خود یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہم. کن کا حال؟ جن کو پکارتے ہو. کن کا حال؟ جن کو پکارتے ہو. بت ہوتے تو وہ کیوں اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میں رحمت کی امید ہوں، مجھ بولتے کہاں تبھی؟ کن کی طرف اشارہ ہے تبھی؟ بتائیے نا اچھی طرح. اگر ترجمے میں شک ہے تو اٹھا کے دیکھ لیجئے. اسراء کے اندر ولیوں کی طرف ہی اشارہ ہے، جو زندہ لوگ صالح لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، ان کا حال خود یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رات دن پکارتے رہتے ہیں اور ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سب سے قریب تر کون ہو جائے گا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے تھر تھر کانپا کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے عوض اللہ تبارک و تعالی سے امید لگائے بیٹھے ہیں. جن کو تم پکارتے ہو ان کا حال یہ ہے. اگر بت کو پکارنا مقصود ہوتا تو وہ کیسے اللہ سے امید باندھتے؟ وہ کیسے دعا کریں گے؟ وہ کیسے اللہ سے خوف کھا سکتے ہیں؟ وہ کیسے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو سکتے ہیں؟ یہی ان صالح لوگوں کا اقوال ہے جن کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے کام آ جائیں گے. انہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سمجھتے ہو یہ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے. وہاں ان اولیاء کا حال یہ ہے کہ وہ رات دن اللہ کے ہاں حضور میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم رحمت کے امیدوار ہیں تو عذاب سے بچا لے. یہ دلیل ہے سب سے بڑی، یاد رکھ لیجئے. بتوں کا شرک مراد نہیں ہے یہاں پر انہی صالح لوگوں کا شرک مراد ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ لوگ سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمیں یوں کر کے چھوڑ دیں گے، اللہ کے ہاں ہمیں کیا ہے بلا کر لے کے چلے جائیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، فلاں کیا ہے ٹکٹ لے لو یہاں پر کفن میں رکھ لو، سیدھے منکر نکیر بھی سلام کر کو چلے جائیں گے، فلاں پیر صاحب کے مرید بھائی ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے، ہمیں مجبور ہی کرتے. ایسا سب لکھ کے ہیں کتابوں میں باقاعدہ. منکر نکیر آ کر رولے اکھڑ جائیں گے تو ہمیں مجبوری نہ کیا کریں گے، مرید دن ان کے اوپر کیسا ہاتھ رکھنے ہوں گا ہمارا، وہاں سے ہمارے پیر ہاتھ رکھ ڈالیں گے ہمارے اوپر، ہمارا کیا حل ہوگا. عجیب باتیں ہیں. فرشتوں پہ کوئی حکم لگا سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے علاوہ کوئی اور حکم مانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی معصیت کبھی جانتے بھی نہیں ہیں. وہ جو حکم انہیں دے دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں. خوبصورت سے خوبصورت بھی کوئی آئے گا اٹھا کے جہنم میں پھینکو گا تو مالک کیا نہیں دیکھیں گا، ارے کیا جی اتنی خوبصورت لڑکی ہے نا، میں کیسا اٹھا کے پھینک ڈالوں گا، جہنم میں جل جائیں گے نا. کیا ابھی اسے معلوم ہی نہیں، اسے ہنسنا بھی معلوم نہیں ہے. اسے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسے ہنسنا معلوم نہیں ہے مالک جو وہاں کا داروغہ ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے مالک مالک، ذرا اپنے رب سے التجا کر کے بولو، ذرا کم از کم ذرا کم ہو جائے. 40 سال تک روایتوں میں آتا ہے کہ مالک پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے. 40 سال تک جہنمی پکارتے رہیں گے مالک کو جو جہنم کے داروغہ ہیں. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، مالک دیکھو ذرا اپنے رب سے بولو، ذرا کم کرو بولو، یہ تو جہنم ہے، آگ ہے، جلس رہی ہے. 40 سال تک پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. پھر 40 سال بعد پلٹ کے دیکھیں گے تو کہیں گے انکم ماکثون، وہاں پڑے رہو. یہ ہے مالک.
وہاں اعمال کام آئیں گے. اپنے عقیدوں کو مت خراب کیجیے مسلمانوں. میرے پاس اس سے زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. جو کچھ میں نے مختصراً آپ لوگوں کو ذہن میں دیا ہے یہ پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا ایک ہی خلاصہ ہے. خدا کی قسم ذہنوں میں پیوست کر لیجیے. اعمال و عبادات کی جتنی شکلیں جتنے اقوال ہیں کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ خواہ وہ انسانیت کا کوئی بھی بلند ترین انسان کیوں نہ ہو یا حجر و نصب کے حساب سے دنیا کے اندر کوئی اور مخلوق کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. اور عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک کریں گے آپ کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پہ کامزن رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان موحدین میں شامل کر دے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے انعامات کا حقدار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقیوں کے زمرے میں اٹھائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو علیین میں رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا کر